آج ہمارے معاشرے میں اسکول ایسے ہیں، ڈیسک ایک ہے اور اس میں اصول بنایا ہوا ہے کلاس میں، اس ڈیسک میں ایک سائڈ پہ لڑکا بیٹھے گا، ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا، اور پھر جناب کچھ ہو جائے تو پھر مظاہرے ہوتے ہیں کہ بچی کے ساتھ یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تم کہتے ہو ہمارے یہاں تعلیم نہیں، اس نے کتنی ترقی کر لی، اور تعلیم کہاں؟ وہ ادھر الجبرا کو دیکھے گا یا الجبری کو دیکھے گا؟ اس کو کہاں الجبرا سمجھ میں آئے گا؟ یہ حقیقت سے تو کوئی بھی آدمی نظر نہیں ہٹا سکتا نا، یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ پھر انسان اس طرف متوجہ رہے گا۔ ہم اپنی اولاد کو خود اس معاشرے میں بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا جی، وہ یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا۔ میں ابھی کیا کھلے الفاظ بولوں آپ کو؟ تو بھائی آپ نے تو جب بچے کو اس ماحول میں بھیجا ہے تو اس وقت پھر دیکھ لیتے نا یہ سلسلہ تو ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سسٹم چلے گا، لیکن جرم کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تم لوگوں کو ستو کھلاؤ اور ستو کے بعد تو پیاس لگتی ہے اور اس کے بعد کو پانی نہیں پینا۔ تم ہر جگہ پر عورت کی تصویر لگاؤ، سائن بورڈ پہ اس کی ریانی تصویریں ہیں، ماچس کی ڈبیا میں اس کی تصویر آ رہی ہے، صابن کی ٹکیا میں ان کی تصویریں دے رہے ہیں۔ اپنے کو ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوا ہے، ستو کھلا رہے اور پھر کہتے ہو پیاس لگے تو پانی نہیں پینا، کچھ کرنا نہیں۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک والوں نے مرد عورت لڑکا لڑکی کی تعلیم الگ کر دی نا، کتنا یورپ چیخ رہا ہے۔ بھائی تعلیم وہ بند کرتے عورت کی تو تم چیختے، انہوں نے الگ کی ہے تو اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہا ہے جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں ہے، تمہارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور انہیں کوئی اس سے سروکار نہیں، تم سارے نمازی بن جاؤ، انہیں کوئی پرواہ نہیں، تم سارے جو ہے وہ روزے دار بن جاؤ، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں سسٹم اسلامی نہیں ہونا چاہیے، سسٹم اسلامی نہیں ہو ورنہ جو ہے وہ معاشرہ اسلامی بن جائے گا اور پھر جناب کیا ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ان سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ادھر وہاں سسٹم دیکھو نا انہوں نے کیسے اسلامی بنایا ہوا ہے۔